بسم اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع القدمفر قاسم طوبى والسكر أبي شبير شبر قاتل مرحب اندر فاتح صفين خيبر والد الريحانتين والمصلي القبلتين والتعين بالرمحين ردت له الشمس المرتين امام المشرقين سيد الكونين هادي الخافقين مولانا ومولى الثقلين ابي الحسنين الامام بالحق والوسيع المطلق قسيم جنة نار مصداق قول رسول المختار. لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. غالب كل غالب مطلوب لكل طالب. إمام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب. مولانا علی بن ابی طالب. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صلوات محمد. بزرگان محترم و برادران عزیز و موالیان خاندان معصومہ عالمیان، آج آپ کے درمیان بحکم سرکار پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف ملا، اور ان سے رابطے تو بہت پرانے ہیں لیکن بلانے میں بہت تاخیر کر دی انہوں نے. اور کوشش کروں گا کہ کچھ گزارشات اور معروضات آپ کی طیب و طاہر پاک و پاکیزہ اذہان عالیہ کی سپرد کروں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہمارا ساتھ اور ہمارے ہم سفر بس اتنے رہیں کہ میں محسوس کر سکوں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان میں ہیں. اور عزیزو، چونکہ یہ عقائد سید الشہداء آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نہ منائیں گے تو یہ غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس غم کی ذمہ داری خود قدرت نے لے رکھی ہے. کیا حسین ہم تمہارا غم قیامت تک مناتے رہیں گے. تو عزیزو، چونکہ یہ ایک ایسے سخی کا غم ہے کہ کائنات میں اتنا بڑا سخی کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. یعنی جناب آدم سے لے کے آپ لوگ بھی تھوڑا آ جائیے، نشست ہماری پوری طرح سے مکمل ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والا. دیکھیے عزیزو، کم اور ذاتی کا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف بس حسن سماعت ہونا چاہیے، اور ایک یونٹی جو ہوتی ہے
وہ ہم کو کربلا والوں نے سکھا دیا کہ دیکھیے ہم 72 ہیں اور اگر متحد ہیں تو لاکھوں پہ بھاری ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ 10-20 ہزار ہوں تبھی ہو، لیکن صرف سماعت آپ کی ہونا چاہیے۔ تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ اعجاز مہدی اعلیٰ نجفی تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک حسین جیسا سخی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ ایسا حسین کی سخاوت وہ ہے کہ جس پر قدرت ناز کرتی ہے، اس لیے کہ روز عاشورہ جس وقت سید الشہداء نے آخری حملہ کیا تھا اور فوج یزید میں الامان الحفیظ کی صدا بلند تھی، تو اس وقت ندائے گئے پائی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اسی وقت اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے حسین، تو نے مجھ سے وہ عشق کیا کہ تیرے بڑوں نے بھی نہیں کیا۔ توجہ کیجیے گا، تو یہاں پر اللہ کا خطاب آدم سے نہیں ہے، نوح سے نہیں ہے، ابراہیم سے نہیں ہے، موسیٰ عیسیٰ سے نہیں ہے، یحییٰ زکریا سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حسین، تو نے مجھ سے وہ عشق کیا کہ تیرے بڑوں نے نہ کیا، یعنی تیرے نانا، تیرے بابا، تیرے بھائی، تیرے ماں نے وہ عشق نہیں کیا جو تم نے کیا، اس لیے کہ تیرے بڑوں نے بھی مجھ سے مانگا، تیرے نانا نے بھی مجھ سے مانگا، تیرے بابا نے بھی مجھ سے مانگا۔ بھائی توجہ فرمائے گا کہ تیرے بابا نے بھی مانگا، تیرے نانا نے بھی مانگا، تیری ماں نے بھی مانگا، تیرے بھائی نے بھی مانگا، لیکن ایک تو ہے کہ مانگتا کچھ نہیں، بس دیتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت میرے اس لیے کہ ہم نے تجھ سے ایک سر مانگا تھا، تو 72 دے رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی تھی کہ حسین مجھ سے مانگ تو کچھ لے، تو اس وقت حسین نے کہا تھا پالنے والے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سوچئے کہ اب اس سے بڑا کائنات میں کوئی سخی نہیں کہ جس کی سخاوت پر قدرت ناز کر رہی ہے۔ تو اگر آج آپ اور ہم اگر حسین پر خرچ کرتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ اس کی ہمیں جزا نہیں ملے گی۔ اس کی جزا اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، عزاداری تو واجب ہے نہیں، تو آپ اتنے اہتمام سے کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بے شک عزاداری واجب نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ واجب ہے، لیکن واجب کو تو سمجھو، واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کی جزا معین ہو جائے۔ اللہ جس فعل کو واجب کر دیتا ہے تو اس کی جزا کو معین کر دیتا ہے، اس کے ترک کرنے کی سزا کو معین کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رسول ادائے حسین کو بھی واجب کر دیتا تو اس کی جزا معین ہو جاتی، اس کی جزا معین ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ رسول نے ادائے سید الشہداء کو واجب نہ کر کے اسے لامحدود بنا دیا۔ اب اس کی جزا کتنی ہے، اس کی جزا تو بس اللہ جانے اور حسین جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو فرمائے گا تو میں نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی تقریباً 5ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی، تو یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے آسمان کو آپ کے لیے وجود بخشا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنا کے پیدا کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے زمین کو گل اور بوٹوں سے آراستہ کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس کو خلق فرمایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے کوثر و تسلیم و سلسبیل کو خلق فرمایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے پانی میں روانی عطا فرمائی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے ہوا میں لچک عطا فرمائی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جن و ملک و بشر کو خلق فرمایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے بشر کو شرافت کا زیور پہنا دیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جو خود محمود ہے تو اس نے محمد کو پیدا کیا، وہ اعلیٰ ہے تو اس نے علی کو پیدا کیا، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس نے فاطمہ کو پیدا کیا،
وہ محسن ہے تو اس نے حسن کو خلق کیا، وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے حسین کو خلق کیا، اس کو سجدہ کرنے والے بندے پسند تھے، اس نے سید سجاد کو خلق کیا، وہ صاحب علم ہے، اس نے امام محمد باقر کو خلق کیا، وہ صداقت پسند ہے، اس نے امام جعفر صادق کو خلق کیا، وہ بردبار اور حلیم ہے، اس نے امام موسی کاظم کو خلق فرمایا، اس کی رضا سے کام کرنے والے بندے پسند ہیں، اس نے امام رضا کو خلق کیا، وہ تقوی پسند ہے، اس نے امام محمد تقی کو خلق کیا، وہ نفاست پسند ہے، اس نے امام علی نقی کو خلق کیا، وہ لشکر فرعون و شداد و نمرود سے ڈرتا نہیں، اس نے امام حسن عسکری کو خلق کیا، وہ چونکہ خدا ہے پردے میں ہے اس لیے اس نے امام محترم وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قالت امرات عمران رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے جانے کائنات، اے مرسل اعظم، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سبب تخلیق کائنات، اے میرے وجود کی دلیل، میں اس وقت کو یاد کی، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب عمران کی زوجہ نے میری بارگاہ میں نظر مانی کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے سپرد کر دوں گی، اس کو خدمت گزار بنا دوں گی، تو جاننے والا ہے اور تو سننے والا ہے۔ لیکن یہ کون بی بی ہے؟ یہ جناب عمران کی زوجہ ہے، جناب مریم کی ماں بننے والی ہے، جناب عیسیٰ کی نانی ہے، بنی اسرائیل کی عزت و آبرو ہے، یعنی وہ نظر مان رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں میں نظر مانتی ہوں کہ ما فی بطنی، جو کچھ میرے شکم میں ہے، یعنی اتنی بڑی خاتون ہو کر اس کو یہ علم نہیں ہے، اس کو یہ نالج نہیں ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے، اسے یہ معلومات نہیں ہے کہ میرے اس شکم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو کہیں اور لے کے چلنا چاہتا ہوں، یعنی اس خاتون کو یہ علم نہیں ہے اتنے سے شکم میں کہ میرے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس لیے کہ عربی گرامر میں جہاں پر مائے موصولہ استعمال ہوتا ہے وہاں مراد ہی یہی ہے کہ جب کیفیت عیاں نہ ہو، یقین کی صورت نہ ہو تو مائے موصولہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جناب مریم کی ماں یہ کہہ رہی کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے سپرد کر دوں گی۔ تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ رتبہ، یہ شان، یہ علم، یہ معرفت علی کی ماں کو ہے۔ توجہ فرمائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ رتبہ، یہ شان، یہ مرتبہ علی کی ماں کا ہے کہ علی کی ماں غلاف کعبہ پکڑ کر کہتی ہے کہ پالنے والے تجھے اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ ایک بابا سے بولیں صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں، یہ بنی ہاشم کی عزت اور آبرو ہے۔ یہ اپنے گھر سے نکلی، جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت آیا تو یہ اپنے گھر سے نکلی، نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آئیں۔ جناب رسول اسلام کے چچا جناب عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کے ساتھ مکے میں یعنی کعبے کے قریب بیٹھے تھے، کچھ فاصلے پر کچھ کفار اور ان کے سید و سردار تھے۔ سب نے دیکھا کہ بنت اسد کعبے تک آئیں، لیکن اس کے بعد خبر نہیں کہ زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا۔ اب کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ گئی کہاں،
لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب یہ چلی گھر سے تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد رکن یمانی پر کھڑی ہوئی. کھڑے ہو کر اپنے وجود کو کعبے سے ملایا. ملانے کے بعد اللہ سے متوجہ ہوئی اور آواز دی, اے میرے اللہ, میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں, اپنے جد ابراہیم اسماعیل پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں. پالنے والے, میں تو یقین والی ہوں. توجہ کیجیے گا, میں یقین والی ہوں. یہ فکرہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کی ماں کہہ رہی ہے. آج عالم اسلام سے پوچھئے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کس نبی کا سب سے زیادہ رتبہ ہے, سب سے زیادہ فضیلت ہے, تو تمام مسلمان ایک زبان ہو کر کہتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے, کہ جن کا مرتبہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو جو سب سے مرتبے پر فائز ہے جناب ابراہیم, وہ اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, مجھے مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے لے کر جنوب تک کی سیر کرا کر اپنے صفات کمالیہ کی زیارت کرا دے, تاکہ میں یقین والا ہو جاؤں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا نبی, اتنے بڑے مرتبے پر فائز, وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی صفات کمالیہ کی زیارت کرا دے تاکہ میں بھی یقین والا ہو جاؤں. جب اللہ نے ابراہیم کی صفات کمالیہ کی زیارت کرائی تو ابراہیم یقین والا بنا, اور علی کی ماں غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ پالنے والے, میں تو یقین والی ہوں. سہل علیہ موجلتی بحق المولود الذی فی بطنی یکلمنی و یحدثنی, کہ اے میرے اللہ, میری مشکل کو آسان کر دے اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. بھائی توجہ فرما رہے, جو میرے شکم میں ہے اس کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے. جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے, جو میرا دل بہلاتا ہے, تو آج جو ہے مشکل کشا کی ماں مشکل میں گرفتار ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری مشکل کو آسان کر دے. تو بھائی وہ مشکل کیا ہے؟ تو عالم تاریخ نے لکھا کہ مشکل درد ذہ کی تھی. یعنی جب خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت جو اذیت ہوتی ہے وہ اذیت فاطمہ بنت اسد کو تھی, وہ مشکل تھی. تو بھائی اگر یہی مشکل ہے تو یہ بتائیے کہ آج کسی مولوی کے گھر, کسی مفتی کے گھر, کسی قاری کے گھر, کسی مبلغ کے گھر, کسی دانشور کے گھر اگر عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو کیا وہ اپنی زوجہ کو کسی مسجد میں لے جاتا ہے؟ بھائی توجہ, بھائی کیا وہ مسجد, بھائی چلیے اپنے محلے کی مسجد میں لے جاؤ, جامع مسجد میں لے جاؤ, لیکن نہیں لے جاتا. کہاں لے جاتے ہیں؟ کہا صاحب ہاسپٹل لے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. تو اگر یہی مسئلہ تھا تو مکے میں بھی حلیمہ جیسی دایا موجود تھی, جناب فاطمہ بنت اسد کو حلیمہ کے ہاں جانا تھا, کیا ضرورت تھی اللہ کے گھر جانے کی؟ توجہ فرمائیں, تو گھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ بھی فاطمہ بنت اسد کوئی ناتجربے کار عورت نہ تھی کہ کوئی علی پہلے تھے, 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی. بھائی اگر یہی مسئلہ تھا تو پہلے بچے کے وقت آتی, دوسرے کے وقت آتی, تیسرے کے وقت آتی. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ, زور سے صلوات پڑھے محمد. بھائی توجہ کرنے گا, پہلے دوسرے تیسرے کے وقت آتی, یہ چوتھے کے وقت ہی کیوں آئی؟ تو اب مشکل درد ذہ کا نہ تھا, بلکہ مشکل یہ تھی کہ چونکہ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہو رہا تھا,
چونکہ محمد کی شریعت ابھی نافذ ہوئی نہ تھی، عیسیٰ کی شریعت پر عمل ہو رہا تھا۔ شریعت عیسیٰ کہہ رہی تھی کہ ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے دور رہو۔ اس لیے کہ جب صاحب شریعت کی ولادت کا وقت آیا تو اسی کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر سے باہر نکالا۔ تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ کے گھر سے دور رہو۔ تو شریعت کے پیش نظر یہ ہے مشکل کہ شریعت کی بات کو مانے، لیکن جو بیٹا شکم ماں میں ہے وہ اپنی ماں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اے مادر گرامی، اللہ کے گھر کی طرف چلیے، اللہ کے گھر کی طرف بڑھیے۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ آیا شریعت پر عمل کریں یا جو بچہ شکم میں کہہ رہا ہے اس کی بات پر عمل کریں۔ تو کہ مرتبہ سوچا کہ چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں۔ اگر اللہ کو شریعت پر عمل کروانا ہوگا تو کہے گا واپس چلی جا۔ بھائی توجہ سنے گا، اللہ کہے گا واپس چلی جا، گھر واپس آ جاؤں گی۔ اگر بچے کی بات کو منوانا ہوگا اور کہے گا میرے گھر میں آ جا، تو میں گھر میں چلی جاؤں گی۔ اب جیسے کہا پلنے والے میری مشکل کو آسان کر دے، اس بیٹے کے حق کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ مسکرائی۔ بھائی آج کوئی کتنا بڑا بہادر انسان ہو، جیالا انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے دیوار ٹوٹ کے گرنے لگے تو صاحب وہ پیچھے ہٹے گا، آگے بڑھے گا نہیں، بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو عورت ہے۔ دیکھیے گھٹنا بڑھنا ہی بڑا اہم ہے۔ کیا کہنا؟ جناب سلمان 10 درجے کی ایمان پر، جناب ابوذر 9 درجے کی ایمان پر، جبکہ یہ دونوں 10 درجے کی ایمان پر تھے۔ ابوذر بھی 10 درجے کی ایمان پر تھے، سلمان بھی 10 درجے کی ایمان پر تھے، لیکن ایک قدم ہٹنا 1 درجہ نیچے کر دیا۔ اس لیے کہ جناب سلمان فارسی نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ میرے مولا صاف سوئیے نہیں، میرے سامنے ایک صلوات پڑھے محمد۔ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ مولا بہت دن ہو گیا معجزہ نہیں دیکھا، آج معجزہ دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ لے کے علی نکلے اور ایک بلندی پر کھڑے ہوئے، نیچے ترائی تھی، ایک طرف سلمان دوسرے طرف ابوذر، دونوں اس وقت 10 درجے کے ایمان پر تھے، بیچ میں کل ایمان۔ ایک مرتبہ شیر بابر چلا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ترائی سے شیر بابر چلا، اور ایک مرتبہ دہاڑتا ہوا آگے بڑھا، اور ایک مرتبہ جھپٹ کر اس نے علی کے قدموں میں سر رکھا۔ اور جب اس کیفیت کو ابوذر نے دیکھا تو تھوڑا دل میں خوف پیدا ہوا، بس ایک قدم انہوں نے پیچھے کر لیا۔ سلمان جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، تو معلوم ہے ایک قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ 1 درجہ نیچے آئے نہیں۔ تو کبھی ایمان کے مسئلے پر پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو بھائی اب بتائیے، کوئی بھی خاتون ہو اگر دیوار ٹوٹ رہی ہے تو فطرت یہی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے، لیکن وہ نہ ہٹی، اس لیے نہ ہٹی کہ چونکہ شیر خدا جو ہے شکم میں تھا، لہذا ہٹتی کیسے؟ اب ایک مرتبہ کعبے کے اندر گئی، دیوار ملی، علی کی ولادت ہوئی، اور جب علی کی ولادت ہوئی تو دیکھیے جملہ بڑا سخت ہے، یہ عقیدت کا جملہ کہ ایک مرتبہ رحل عصمت پر قرآن ناطق کو اٹھایا۔ بھائی آپ نے بڑی آسانی سے توجہ فرمائے گا، رحل عصمت پر قرآن ناطق کو اٹھایا اور اٹھا کر چلنے کا ارادہ کیا تو آواز قدرت آئی، فاطمہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا پالنے والے تیرا کام ہو گیا لہذا میں جا رہی ہوں۔ توجہ فرمائے گا، تیرا کام ہو گیا لہذا میں جا رہی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے، اور پیچھے جب پیدا ہوئے تو اس وقت دوپہر کا وقت آیا تو جناب مریم نے عرش کو دیکھا، اور دیکھا تو آواز قدرت آئی، مریم کیا دیکھتی ہو؟ کہا پالنے والے کھانے کا وقت ہو گیا، اس لیے کہ مریم کے لیے کھانا
ہمیشہ جنت سے آتا تھا. توجہ کیجئے گا، یعنی زکریا کے گھر کا کھانا مریم نے نہیں کھایا، اللہ کے ہاں سے کھانا آتا رہا، وہ کھاتی رہی. اور جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت ہوا، پلنے والے کھانے کا وقت ہو گیا، تو آواز قدرت آئی، مریم جو کام تجھ سے لینا تھا میں لے چکا، میں اپنی حجت کو پیدا کروانا تھا پیدا کروا لیا، لہذا اب تو اپنے کھانے کا انتظام خود کر. جو کیجیے گا، اپنے کھانے کا انتظام خود کر. اب جب کہا خود کر تو ایک مرتبہ وہ بچہ عیسیٰ مادر مریم سے کہتا کہ مادر گرامی، یہ تیرے سامنے کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی شاخ کو پکڑ اور پکڑ کر ہلا، اس سے تازہ رطب گرے گا. اب جناب مریم نے بچے کے کہنے پر ایک مرتبہ سوکھے ہوئے کھجور کی شاخ کو پکڑا اور پکڑ کر ہلانا شروع کیا تو تازہ رطب گرنے لگا. تو اے دنیا والوں دیکھو کہ اگر عیسیٰ بچپنے میں اگر کہہ دے سوکھے ہوئے درخت سے کہ تازہ رطب گرے تو تازہ رطب گرتا ہے. آج مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ ایک صلوات پر محمد جو فرمانے. تو یہ فاطمہ بنت اسد، اللہ نے کہا کہ فاطمہ مریم اور ہے تو اور ہے، تو میرے یہاں 3 دن قیام کرے گی. 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کے اندر رہی. بتاؤ کون کھانا لے کے گیا، کون پانی لے کے گیا، کون انتظام کرنے کے لیے گیا؟ کوئی نہ گیا. 3 دن گزر گیا. آپ کفار پریشان ہوئے کہ صاحب آئی تو تھی، گئی کہاں، چلی کہاں گئی؟ جبکہ پریشان ہونا تھا جناب ابو طالب کو کہ ان کی زوجہ تھی 3 دن سے نہیں ہے گھر میں. تو ان کی آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اگر کسی کی بیوی 3 دن کے لیے غائب ہو جائے تو پیپر سے لے کے ٹی وی تک سب جگہ اعلان کرا دے گا کہ صاحب ہماری بیوی غائب ہو گئی ہے، کہیں ملے تو بتاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. اور جناب ابو طالب اتنے بے خبر ہیں کہ ان کی زوجہ 3 دن ہو گیا، ان کو خبر ہی نہیں. اب سارے مکے کے کافر مشرکین ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام کے گھر پر آئے، محمد کے دروازے کا دخل بات کیا. محمد نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی چچی کہاں ہے؟ بھائی پوچھا جا رہا ہے چچی کے بارے میں. رسول نے کچھ نہ بولا، خاموش رہے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے، دیکھیں کفار کہہ رہے ہیں چچی اور قرآن کہہ رہا ہے ماں. توجہ کیجیے گا، قرآن فاطمہ بنت اسد کو رسول کی ماں کہتا ہے، ابو طالب کو باپ کہتا ہے. تو سوچو کہ جس قرآن نے ابو طالب کو باپ کہا اسے مسلمان کافر کہتا ہے. کس کی بات مانی جائے؟ بہرحال تو اب جناب پیغمبر اسلام محمد عربی اپنے گھر سے نکلے، اور جب نکلے تو ان کے پیچھے پیچھے پورا مکہ سارے کافر گئے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. اب یہاں پر ایک تاریخ نے لکھی کہ پیغمبر نے کعبے کا تالا کھول کر کعبے کے اندر گئے اور علی کو اپنی آغوش میں لیا. میں اس تاریخ سے متفق نہیں، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام تالا کھولتے تو آج تاریخ داں جتنے تھے وہ جیسے ہر جگہ ملاوٹ کرتے ہیں یہاں بھی ملاوٹ کر دیتے کہ صاحب ابو طالب کعبے کے متولی تھے، لہذا چابی ان کے گھر میں تھی. فاطمہ بنت اسد پہلے ہی تالا کھول کے اندر چلی گئی اور علی پیدا ہو گئے. توجہ کیجیے گا. اور جب تالا کھل کر علی پیدا ہوتے تو مکے کے سارے کافر کعبے میں پیدا ہوتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پیدا اس طرح نہیں نکلے، بلکہ اللہ کا رسول ایک مرتبہ ماں کی سنت و سیرت پر عمل کرتے ہوئے کعبے کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد رکن یمانی پر جہاں پر ماں کھڑی ہوئی تھی وہاں پر کھڑے ہوئے تمام کفار مکہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ محمد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کر کہا کہ اللہم آذرتنی سلطان النصیرہ، کہ اے میرے اللہ اپنے سلطان نصیر کی زیارت کرا دے. میرے عزیزوں، بھائی اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا
تک اپنے سلطان نصیر کی زیارت کرا دے۔ اب جیسے کہا پھر دیوار شک ہوئی اور نبی اندر گئے، علی کو ہاتھ میں لیا، اب باتیں ہوتی رہی، تورات، زبور، انجیل، قرآن سنتے رہے، سناتے رہے۔ ایک مرتبہ پیار سے نبی اپنی آغوش میں دبائے ہوئے لے کے علی کو نکلے، اور جب نکلے تو ایک مرتبہ دیوار ملی، اور جب دیوار ملی تو کعبے کی دیوار پر ایک لکیر قائم ہو گئی۔ بھائی توجہ نہیں کیا، دیوار کعبہ پر ایک لکیر قائم ہو گئی۔ اب اس لکیر کے بارے میں سوچو کہ آج 1400 سال سے عالم اسلام اس جستجو اور کوشش میں ہے کہ کسی طرح شیعت کا نام و نشان سرزمین سے مٹا دیا جائے۔ یہی وجہ رہی کہ متوکل ملعون نے 1.25 لاکھ شیعوں کا قتل عام کیا، حجاج نے 1 لاکھ شیعوں کا قتل عام کیا، صدام ملعون نے 10 لاکھ شیعوں کا قتل عام کیا۔ ہم شیعوں کے خون سے دیواریں چنی گئیں، بچوں کو یتیم بنایا گیا۔ تو میں عالم اسلام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شیعت کو مٹانا ہے تو شیعوں کو مٹانے سے پہلے کعبے کی دیوار پر محبت علی میں بنی ہوئی لکیر کو مٹانا پڑے گا۔ بھائی توجہ فرمائیں، اگر مٹانا ہے تو پہلے کعبے کی دیوار پر ولایت کی لکیر جو بنی ہے اسے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ کہتے ہیں صاحب مٹاتا تو ہوں، توجہ کیجئے گا، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر لائے گئے کسی طرح اس نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن وہ نشان مٹتا نہیں۔ تو یعنی کہتے ہیں مٹاتا تو ہوں مگر مٹتی نہیں۔ تو جب تم سے علی کی محبت میں بنی ہوئی ایک لکیر مٹانے سے نہیں مٹتی تو ہم بھی اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ عزیزو، نہ وہ مٹنے والی ہے نہ ہم مٹنے والے ہیں، اور وہی علی کہ جو کعبے میں پیدا ہوا، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، جو چشم زدن میں آسمان سے لے کے تحت الثری تک سب کچھ پڑھ لیتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کوفے کے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، دیتے دیتے ایک سائل نے سوال کیا تھا، یا علی، آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، ٹائم ہے نہیں تو میں رخ موڑوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اب جبریل کے لیے، فرشتوں کے لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ نجس مخلوق کے علاوہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ تو اب جبریل کسی بھی صورت میں جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے آسمان کو دیکھا، اب آسمان میں 7 آسمان ہیں، اس میں نہ جانے کتنی مخلوق ہے، ان سب کو علی نے دیکھا، اس لیے کہ پتہ نہیں جبریل کس کی شکل میں ہے۔ ایک مرتبہ تحت الثری کو دیکھا، نیچے نہ جانے کتنی مخلوق ہے، اسی پانی میں ایک ہی سطح میں۔ تحت الثری تک دیکھا کہ کس کی شکل میں جبریل ہے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا تو ہے جبریل۔ تو سوچے کہ جو چشم زدن میں پوری کائنات کو کھنگال کر بتا دے، توجہ کریں، وہ علی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے۔ توجہ کیجئے، اب بیٹا دے تو یہ تو پڑھ جاتے ہیں کہ علی کو بیٹے کی خواہش، علی کو بیٹے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک بیٹا تو دے لیکن وہ حسین کے لشکر کا علمدار بنا۔ غور کیجئے گا، دیکھیں چونکہ دعا کر سکتے ہیں، علمدار علی نہیں بنا سکتے، مولا حسین اپنے لشکر کا علمدار نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ نبوت، امامت، خلافت، وصایت جیسے منصب الہی ہے، اسے علمداری بھی منصب الہی ہے، منصوص من اللہ ہے، اللہ جسے چاہے اسے علمدار بناتا ہے، بندوں کا کام نہیں، نبیوں کا کام نہیں، رسولوں کا کام نہیں۔ میں قرآن سے بیان کروں گا آپ کو، گھبرائیے نہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ منصب علمداری یہ منصوص من اللہ ہے، اور یہ عباس کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ دیکھیں عباس کو علمدار علی، پھر کہہ رہا ہوں، علی بھی نہیں بنا سکتے،
امام حسین نہیں بنا سکتے، دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگنا اور ہے، اللہ اس دعا کو پوری کر دے اور ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے 4 مصرے کہے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا حسین، کتنا بھلا ہے عباس، مصحف ناطق کی آغوش میں پلا ہے عباس۔ غور کیجیے گا، کتنا اچھا ہے، کتنا حسین، کتنا بھلا ہے عباس، مصحف ناطق کی آغوش میں پلا ہے عباس۔ اور 5 معصوموں نے مل کے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ توجہ فرما رہے، تو دعا کر سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا۔ تب علمدار بنتا کیسے ہے؟ تب سورہ بقرہ جا کے پڑھیے گا، جناب موسیٰ کے بعد آنے والے نبی صلی اللہ کا خطاب کہ علم ترى علی الملائ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جناب موسیٰ کے بعد آنے والے نبی جناب اسماعیل پیغمبر کے پاس موسیٰ کی قوم والے آئے، اور آنے کے بعد اذ قالوا لنبی لہم بس لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آئے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی ایک علمدار بنا دو کہ جس کے سرپرستی میں ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ جیسے کہا ویسے اللہ کے نبی نے کہا یہ کام ہمارا نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے علمدار بناتا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ ان اللہ قد باس لکم طالوت ملکا، ہم نے طالوت کو تمہارے لیے علمدار بنا دیا، علمدار بنا دیا۔ اب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ ایک مرتبہ بل آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ نے کس کو علمدار بنایا؟ اس کے پاس تو مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، خزانہ ہے نہیں، کس بنیاد پر بنایا؟ تو آواز قدرت آتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو علمدار 2 بنیاد پر بنایا ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، تو معلوم ہوا کہ علمدار وہ بنے گا کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ تو اسی پیکر میں کھلے ہیں عباس، غور کیجیے گا، اسی پیکر میں کھلے ہیں عباس۔ اللہ نے عباس کو علم بھی دیا، عباس کو شجاعت بھی دی۔ اب کوئی پوچھے کہ عباس کا معیار علم کیا ہے، تو عباس کا علم اتنا ہے کہ ارادہ حسین کو پہچانتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں کہ علم اتنا ہے کہ ارادہ حسین کو پہچانتا ہے، اور شجاعت اتنی ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر کو نظروں پہ روک لیتا ہے۔ ایک سلام پر محمد وآل محمد، ایک اور سلام پر محمد وآل محمد۔ پھر آگے قرآن بڑھا، دوسری صفت علمداری کی بتا رہا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ولم یطعمہ فانہ منی۔ تب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ایک نہر سے آزمائیں گے، جو اس کا پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی جو پی لے وہ مجھ سے نہیں، جو چکھے نہیں وہ مجھ سے ہے۔ یعنی منصب علمداری مقام منیت پر ہے۔ اب منیت سمجھاؤں، یعنی پی لے تو مجھ سے نہیں، نہ پیے تو مجھ سے ہے۔ تو یہی رسول کے سے امام حسین بتا رہے تھے کہ نانا میں آپ جیسا، عباس مجھ جیسا، نانا میں آپ جیسا، عباس مجھ جیسا۔ نانا اگر نبوت میں گنجائش ہوتی تو میں نبی بنتا، اگر امامت میں گنجائش ہوتی تو عباس امام بنتا۔ ایک سلام پر محمد محمد۔ اس کے بعد پھر قرآن آگے بڑھا کہ اللہ من اغترف غرفتا بیدہ، ہاں بس اتنی اجازت ہے کہ چلو میں پانی اٹھا لو۔ کون کہتا ہے کہ قرآن میں کردار ابو الفضل عباس نہیں ہے؟ بھائی قرآن رٹنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے۔ اس گھر کا بچہ قرآن کو سمجھتا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف عباسی، گھر کا بچہ
علم قرآن کو جانتا ہے، 4 برس کے بچے بھی جانتے ہیں، تو وہ تو جو امامت پر فائز ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ سوچو سید سجاد سے حکومتیں کیسے ڈرتی ہیں، ائمہ معصومین سے۔ بس بات کو تمام کر رہا ہے 10-15 منٹ، بس توجہ کے بس بات سمیٹ رہا ہوں کہ اہل حرم کو جب دربار یزید میں لے جایا گیا، 700 کرسی نشین تھے، 700۔ وہ 700 کرسی نشین کوئی شام کے گلی کوچے پہ رہنے والے نہیں تھے، یہ سفرا عمرہ روسا تھا، یعنی دوسرے ممالک سے سفیر جو تھے وہ بلائے گئے تھے، جو امیر لوگ تھے وہ بلائے گئے تھے، جو رئیس زادے تھے وہ بلائے گئے تھے، وہ سب کرسی نشین تھے، زمین پر اہل حرم تھے۔ اس وقت میرے چوتھے امام نے کہا تھا، یزید کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں تیرے اس لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر کچھ بیان کروں؟ دیکھو جس کو سب ممبر کہہ رہے تھے، میرا امام کیا کہہ رہا ہے؟ تختہ، لکڑی کا تختہ، یعنی یہ بتا دیا کہ جس جگہ سے فضائل اہل بیت بیان نہ ہو وہ تختہ ہوتا ہے ممبر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد توجہ، وہ ممبر نہیں ہوتا۔ ایک بڑا کہا اجازت ہے، یزید کہتا نہیں اجازت نہیں ہے۔ جب کہا نہیں تب سفیروں نے کہا، یزید تو اس قیدی سے ڈر رہا ہے، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہیں، اس کے پاؤں بیڑیوں سے جکڑے ہیں، اس کے گلے میں توق ہے، اس کے کمر میں لنگر ہے، تخت تیرا ہے، دربار تیرا ہے، لشکر تیرا ہے، ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، پھر بھی تو ایک قیدی سے ڈرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ یزید جان رہا ہے کہ یہ کون ہے سامنے، توجہ کیجئے گا، لیکن اجازت نہیں۔ جب زیادہ دباؤ بنا تب اس ملعون نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ میرا امام ممبر پر پہنچا، ممبر پر جب پہنچا تو چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 2 نائب بنائے تھے، ایک بی بی زینب کو بنایا تھا، دوسرے سید سجاد کو بنایا تھا۔ شہزادی زینب سے کہا تھا، بہن تم دشمن کا تعارف کرانا، بیٹا سجاد تم اپنے خاندان کا تعارف کرانا، اس لیے کہ دشمن کے تعارف میں شہزادی نے جو جملے کہے اگر سید سجاد کہتے تو قتل کر دیے جاتے، لہذا دشمن کا تعارف زینب تم کرانا، خانوادے کا تعارف سجاد تم کرانا۔ تک مرتبہ میرا امام ممبر پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ انا ابن مکہ، میں مکے کا بیٹا ہوں، انا ابن مدینہ، میں مدینے کا بیٹا ہوں، انا ابن صفا و مروہ، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، انا ابن کعبہ، میں کعبے کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم، میں زمزم کا بیٹا ہوں، انا ابن محمد مصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو پسے گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو بازاروں میں پھرایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اہل حرم کو دربار میں کھڑا رکھا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر یزید کے سامنے رکھے ہوئے تخت میں اپنے بابا کے سر پر پڑی تو میرا امام کہتا ہے کہ میں اس سر کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس جیسے امام نے کہا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں رونے کا شور و گریہ بلند ہوا۔ یزید نے سمجھا کہ میری حکومت پلٹ جائے گی، انقلاب آ جائے گا، لہذا مؤذن سے کہا مؤذن ذرا اذان کہے۔ مؤذن دوڑا ہوا پہنچا، مؤذن ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے بے شک تو نے صحیح کہا، اللہ صاحب جلال ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا بے شک تو صحیح کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ ایک مرتبہ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، ویسے امام نے پوچھا یزید بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ یزید کہتا ہے یہ تیرے نانا کا نام ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور کہتا
ہے کہ یزید تجھ پر لانا، اس لیے کہ 650 برس گزر گیا، عیسیٰ کے قدموں کا نشان ہمارے ہاں ہے کہ آج پوری قوم اس کا بوسہ لیتی ہے، تیرے رسول کا ابھی کفن بھی گندہ نہ ہوا اور تو نے نواسی کو قتل کر دیا، اس کے اہل حرم کو اسیر کر لیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مرتبہ ملعون نے حکم دیا کہ اس پر تلوار چلائی جائے۔ ادھر تلوار چلنے کی نوبت آئی کہ وہ کہتا ہے کہ سید سجاد ذرا اپنے نانا کا کلمہ پڑھا دے، نانا کا کلمہ پڑھا دے۔ بس عزاداروں سوچو یہ وہ سجاد ہے کہ جو اہل حرم کو لیے ہوئے 1 سال تک قید خانے میں رہا۔ ایک مرتبہ رہائی کا حکم ملا تھا، جب حکم ملا تو مرتبہ شہزادی سے کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے کہ چاہے شام رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد یزید سے کہہ دو کبھی میں اپنے ماجائے پر رو نہیں سکی، میرے لیے کوئی مکان خالی کرا دے تاکہ اپنے حسین پر رو لوں۔ 7 دن تک میری شہزادی اپنے ماجائے حسین پر روتی رہی۔ رونے کے بعد 7 دن کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ سید سجاد یزید سے کہو کہ میرے لیے محملوں کا انتظام کرے، اس لیے کہ مجھے کربلا جانا ہے، اپنے بھائی کا چہلم منانا ہے۔ عزادارو ذرا زینب کے دل سے پوچھو کہ جو اپنے بھائی کا چہلم نہ منا پائی ہو، میں کہوں گا اے شہزادی شام سے آئیے آئیے، آج آپ کے عزادار آپ کے بھائی کا چہلم منانے بیٹھے ہیں۔ بس عزاداران امام ایک مرتبہ سرخ محملیں آئیں، اور جب سرخ محملوں والے ناکے آئے تو شہزادی نے سید سجاد سے کہا اے میرے لال یزید سے کہہ دے سرخ محملوں کو ہٹا کر سیاہ محملوں کے ناکے لائے۔ ایک مرتبہ سیاہ محملوں والے ناکے آئے، بس 2 فکرے مجلس کو تمام۔ ایک مرتبہ محملیں آئیں، شہزادی نے سب کو سوار کرنا شروع کیا، ساری بیویوں کو سوار کر چکی۔ ایک مرتبہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ کر زندان کی طرف بڑھی۔ ایک مرتبہ زندان میں پہنچی، چھوٹی سی تربت پر بیٹھی۔ اے بیٹی سکینہ اٹھو، تمہیں وطن کا بڑا شوق تھا، اے بیٹی وطن جا رہے ہیں، عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں آپ کو وطن مبارک ہو۔ بس عزادارو ایک مرتبہ یہ قافلہ شام سے چلا، ادھر کربلا آیا۔ اب جب کربلا میں سید سجاد اپنے بابا کے قبر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ نانا کا صحابی جابر ابن عبداللہ بیٹھا ہے۔ آواز دی جابر میرے بابا کی قبر چھوڑ کے دور چلا جا، اس لیے کہ میری پھوپھی آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، جابر کہتا مولا میں نابینا ہوں، دکھائی نہیں دیتا۔ میرے امام نے کہا جابر نابینا ہے لیکن بہرا تو نہیں ہے، میری پھوپھی روئے گی تو تیرے کانوں میں آواز آئے گی، لہذا اتنا دور چلا جا کہ میرے پھوپھی کی آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بھائی کی قبر کو دیکھا، ناکے سے گرا لیا، گھٹنیوں گھونیوں چلتی ہوئی قبر پہ پہنچی، آواز دی اے میرے ماں چاہے مجھے معاف کر دے، بڑی تاخیر سے تیری بہن آئی ہے، اے بھیا کوفہ و شام فتح کر کے آئی۔ بس عزادارو ایک فکرہ مجلس کا تمام۔ ایک مرتبہ قافلہ کربلا سے کوچ کرنے والا تھا، بیویاں سوار ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ حصہ دوڑی ہوئی جناب زینب کی محمل پر ہاتھ رکھا، کہا شہزادی سب سوار ہو چکی ہیں لیکن ایک نقاب پوش بیوی ہے جو آقا حسین کی قبر پہ بیٹھی ہے، وہ ابھی اٹھتی نہیں ہے۔ جناب زینب ناکے سے اتری، کہا سید سجاد آؤ میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ پہنچی، آواز دی بیوی چلو قافلہ تیار ہے، ہم مدینہ چل رہے ہیں، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر زینب نے کہا میں زینب حسین کی بہن کہہ رہی ہوں، اٹھو چلو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ کہا میں حکم دیتی ہوں اٹھو، آخر تم کون ہو؟ ایک مرتبہ اس نقاب پوش بیوی نے ایک مرتبہ نقاب ہٹائی تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ یہ بھابھی رباب بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بھابھی چلنا نہیں ہے، کہا اے زینب مدینہ جا کے کیا کروں؟ اس لیے کہ شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی، کربلا میں میرا وارث ہے، مگر بلا مدینہ جا کے کیا کروں، کس کے پاس رہوں؟ سید سجاد نے کہا اے اماں چلو، جب تک سجاد زندہ ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ کہہ کے ماں کو اٹھایا، لیے ہوئے مدینہ۔ اللہ 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 سے اللہ پروردگار تجھے کی عبادت کا واسطہ
اس کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جہاں جہاں محب آل محمد ہیں ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام حجت